من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی المتقابلات نعنی بها الظاہر والنص والمفسر والمحکم مع ما يقابلها من الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه فالظاهر اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بنفس السماع من غير تأمل والنص ما سيق الكلام لأجله. اچھا جی، اب نئی بحث شروع ہو گئی ہے، نئے اقسام شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے اقسام، ایسی قسمیں جن سے احکامات شرعیہ نکلتے ہیں، ان میں متقابلات بھی ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے متقابلات کو اصول فقہ کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ ان قسموں سے بھی احکام نکلتے ہیں. متقابلات سے مراد یہ ہے ان میں سے ہر ایک قسم، یہ جو قسمیں آ رہی ہیں متقابلات کے ذیل میں، اس میں سے ہر قسم کے مقابلے میں اس کی ضد بھی موجود ہے. فرض کر لیں یہ پہلی قسم ظاہر ہے، اس کے بعد جو اس کا مقابل اور ضد ہے وہ آ رہی ہے خفی. دوسری قسم نص ہے، اس کا مقابل آ رہا ہے اور اس آگے آ رہی ہے وہ مشکل. اور مجمل مفسر جو آ رہا ہے اس کی ضد مجمل ہے، اور محکم جو آ رہا ہے چوتھی قسم، اس کے مقابلے میں اس کی ضد متشابہ موجود ہے. یہ چار قسمیں جو متقابلات ہیں، ان کے مقابلے میں بھی چار قسمیں آ رہی ہیں جو اس کا الٹ اور اس کی ضد ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، یہ جو چار قسمیں ہیں یہ ظہور کے اعتبار سے ہیں. پہلی چار قسمیں ظہور کے اعتبار سے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلی قسم جو ہے ظاہر، اس میں ظہور یعنی ظاہر ہونا سب سے کم ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسری قسم میں نص، اس میں ظہور ظاہر سے زیادہ ہوگا. تیسری قسم مفسر، یہ نص سے بھی زیادہ ظاہر ہوگی. اور چوتھی قسم محکم، یہ ظہور کے اعتبار سے سب سے مضبوط ہے. مثالوں سے اور تعریف سے معاملہ واضح ہوگا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی قسم جو آئی ہے وہ ہے ظاہر. ظاہر کسے بولتے ہیں؟ ظاہر بولتے ہیں کہ اذا سمع فہو فہم، جیسے ہی متکلم نے کوئی کلام بولی، سامع نے سنی، سنتے ہی اس کو اس کا معنی سمجھ میں آ گیا. اس کو تأمل اور غور کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی سمجھنے کے لیے. اس نے بولا، متکلم نے بولا، اور سامع نے سنتے ہی اس کا مفہوم سمجھ لیا. یہ بن جائے گا ظاہر. اذا سمع فہو فہم، سمجھے کیا نا، کسی نے بولا اور سننے والے نے فوراً سمجھ لیا، سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں. مثال کے طور پر کسی نے بولا پانی، اب وہ جو سننے والا تھا اس نے اس کے بولتے ہی سمجھ لیا کہ پانی سے کیا مراد ہے، سمجھ نہیں. یہ پہلی قسم ہو گئی جس کا نام کیا ہے؟ ظاہر. لفظوں میں ملا لیں، فالظاہر اسم لکل کلام. ظاہر کسے بولتے ہیں؟ ظاہر ہر اس کلام کا نام ہے. سمجھے، ہر اس کلام کو ظاہر کہتے ہیں. ظہر المراد بھی، جس کا معنی ظاہر ہو للسامع، سننے والے کے لیے، بنفس السماع. کیا معنی؟
سننے والا سنتے ہی اس کا معنی سمجھ جائے، من غیر تأمل، اس معنی اور مفہوم کے سمجھنے کے لیے اس کو کسی تأمل اور غور کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ اذا قال فہو فہم، اس نے بولا، اس نے سنتے ہی سمجھ لیا، بغیر کسی غور کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے سمجھنے کے لیے، یہ ہو گیا ظاہر۔ آگے دوسری قسم آ گئی، والنص ما سیق الکلام لأجلہ، سمجھے؟ نص کسے بولتے ہیں دوسری قسم؟ جس کام کے لیے کلام چلائی جائے، سمجھے؟ جس کام کے لیے کلام، جس وجہ سے کلام چلائی گئی ہے، یعنی کلام سے جو مقصود ہے وہ نص کہلاتا ہے، سمجھے؟ گویا نص ظاہر ہی ہے، اس میں بھی ظہور ہوگا، سمجھے؟ لیکن ساتھ ساتھ اس میں سیاق کلام کو بھی دخل ہے، یعنی ساتھ ساتھ یہ کلام میں مقصود بھی ہے، مقصود کو بھی دخل۔ ظہور تو اس میں بھی ہے، کیونکہ پہلی چار قسمیں ظہور کے اعتبار سے ہیں، پہلی قسم میں کم ظہور تھا، دوسری قسم پہلی قسم کے مقابلے میں ذرا زیادہ ظاہر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ظہور تو اس میں بھی ہے، سنتے ہی اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، یہ کلام چل گئی ہے، یہ جو کلام ذکر کی گئی ہے اس سے مقصود بھی یہی ہے، تو جو مقصود ہے ظاہر ہے اس میں ظہور زیادہ ہوگا، وہ نص کہلائے گا۔ تو کیا معنی ہو گیا نص کا؟ والنص ما سیق الکلام لأجلہ، جس کی وجہ سے کلام کو چلایا گیا، تو تھا وہ کیا بن جائے گا؟ وہ بن جائے گا نص۔ اب مثال سے واضح ہو جائے گا ظاہر بھی اور نص بھی۔ مثالہ فی قولی، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالی نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا، وحرم الربا، اور سود کو حرام کیا۔ اب یہ جو آیت ہے یہ کاہے کے لیے چلائی گئی ہے؟ اس کا مقصود کیا ہے؟ اس کا مقصود ہے بیع میں اور سود میں فرق بیان کرنا، سمجھے؟ تو ماسیقہ کیا ہے؟ یعنی کاہے کے لیے کلام چلائی گئی ہے، کلام سے مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے سود میں اور تجارت میں یعنی بیع میں فرق بیان کرنا، یہی مقصود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفار کہتے تھے کہ بیع سود یہ تو دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، قالوا انما البیع مثل الربا، یہ کہا تھا نا کفار نے۔ اس سے اگلی آیت میں یہی ہے کہ تجارت اور بیع یہ تو بالکل سود کی طرح ہے۔ دیکھو نا، سود، اب آپ ایک بندے کو، کسی کو 10 لاکھ روپیہ دیتے ہو اور 3 مہینے بعد اس کو کہتے ہو مجھے واپس کر دینا، لیکن میں 10,50,000 روپیہ لوں گا، 50,000 اوپر بھی لوں گا، تو پیسے دیے، اور پیسے دینے کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد 50,000 روپے اوپر بھی لے لیا، یہ قرضہ دے کر اوپر پیسے لے لیا، آپ کہتے ہو یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ اور اگر اس نے 10 لاکھ روپے کی گاڑی لی، اور گاڑی لینے کے بعد 2-3 مہینے بعد اس کو 10,50,000 روپے کی بیچ دی، تم کہتے ہو جائز ہے؟ پھر چیز تو ایک ہی ہے، 10 لاکھ دے کر لو یا 10 لاکھ کی گاڑی دے کر 10,50,000 روپے لو، دونوں ایک ہی چیز ہے۔
آواز نہیں آ رہی استاد جی. یہ تجارت تو سود کی طرح ہی ہے. وہاں مبادلۃ المال بالمال، مال میں اشکال. آواز آئی یا نہیں آئی؟ جی اب آ رہی ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی. جی آ رہی ہے آواز؟ جی اب پہلے نہیں آ رہی تھی. جی اب آ رہی ہے. ابھی آئی؟ جی اچھا، یہ کہاں سے نہیں آئی آواز مجھے بتائیں. مثال دوبارہ کر دوں؟ یہ جو سود والی ایگزامپل ایگزامپل میں دوبارہ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا جی. مثالہ فی قولہ تعالی وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اب آپ دیکھیں، یہ مثال ہے ظاہر اور نص کی. سمجھے؟ نص کسے بولتے تھے؟ جو کلام میں مقصود ہو، جس کے لیے کلام چلائی جائے. سمجھے؟ وہ تھا نص. تو وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ جو اللہ تعالی نے یہ کلام چلائی ہے، اس سے مقصود کیا ہے؟ اس سے مقصود یہ ہے تجارت، بیع اور سود کے درمیان بیان کرنا، کہ تجارت اور چیز ہے وہ حلال ہے، سود اور چیز ہے وہ حرام ہے. دونوں کے درمیان میں فرق ہے، تفریقہ ہے، تسویہ نہیں ہے. دونوں ایک چیز نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے. وہ الگ چیز ہے، یہ الگ. اس مقصد کے لیے کلام چلائی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کفار نے یہ اشکال کیا تھا. وہ کہتے تھے قالو انما البیع مثل الربا، یہ تجارت اور بیع یہ تو سود کی طرح ہی ہے. عجیب بات، ایک کو آپ حلال کہتے ہو، دوسرے کو حرام کہتے ہو، حالانکہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. وہ ایسے کہ کسی کو مثال کے طور پر ₹1,00,000 دیا اور مہینے بعد اس سے 10,000 روپیہ لے لیا. اس کو کہتے ہو یہ قرضہ ₹1,00,000 دیا، 10,000 روپیہ مہینے بعد اوپر لے لیا، تو آپ کہتے ہو یہ سود اور حرام ہے. اور اگر یہ کام کیا کہ موبائل لیا ₹1,00,000 کا اور کسی کو 1,10,000 روپے کا بیچ دیا، اس کو کیا کہا یہ موبائل تو لے لے، میں نے تجھے بیچ دیا، مجھے مہینے بعد پیسے دے دینا 1,10,000 روپیہ. ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہو یہ جائز ہے. حالانکہ 1,00,000 کا موبائل دے کر 1,10,000 ہی لے رہا ہے مہینے بعد، یہ تو جائز کہتے ہو تجارت. اور جو سود ہے وہ ₹1,00,000 دے کر 1,10,000 روپیہ مہینے بعد لے لے، کہتے ہو یہ حرام ہے. تو انما البیع مثل الربا، یہ تجارت اور سود تو ایک ہی چیز ہے. دونوں میں دونوں فریق راضی ہیں، ₹1,00,000 دے کر 1,10,000 دینے پر راضی ہے. جیسے وہاں ₹1,00,000 کا موبائل بیچا، وہ 1,10,000 کا خریدنے پر راضی ہے. تراضی طرفین ہے، دونوں فریق اس کے اوپر راضی ہیں، اور دونوں جگہ مبادلۃ المال بالمال ہو رہا ہے. مال دے کر آپ مال لے رہے ہو، تو ایک قسم کو جائز کہتے ہو تو دوسری قسم کو ناجائز کہتے ہو. بات سمجھ نہیں آ رہی. انما البیع مثل الربا، یہ تجارت یہ تو کس کی طرح ہے؟ سود ہی کی طرح ہے. وہ اگر حلال ہے تو پھر یہ بھی حلال ہونی چاہیے. یہ کفار نے اعتراض کیا تھا، یہ کفار نے اعتراض کیا تھا. اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا، نہیں نہیں، دونوں چیزیں
ایک جیسی نہیں ہے بلکہ دونوں میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ ایک کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ تجارت ہے، اور ایک کو حرام کیا ہے وہ سود ہے۔ ظاہرہ والحلال شیء آخر والحرام شیء آخر، حرام اور چیز ہے، حلال اور چیز ہے، دونوں کے درمیان میں فرق موجود ہے، دونوں ایک نہیں ہے۔ تو آیت کا مقصود یہ تھا تفریقہ، سود میں اور تجارت میں فرق بیان کرنا، یہ مقصد تھا۔ تو جو مقصد ہو وہ ہوتا ہے نص، جو مقصد ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نص، سمجھے؟ تو نص کیا ہے؟ نص یہ ہو گئی اس آیت کے اندر کہ سود میں اور بیع میں دونوں میں فرق ہے، ایک حلال ہے اور دوسرا حرام۔ تو تفریقہ بیان کرنے میں، دونوں میں سود اور بیع کے درمیان فرق بیان کرنے کے اندر یہ آیت کیا ہو گئی؟ نص۔ لیکن جب ہم نے اسے پڑھا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام، تو سنتے ہی سمجھ میں آ گیا کہ بیع حلال ہے اور سود حرام۔ تو بیع کا حلال ہونا اور سود کا حرام ہونا سنتے ہی سمجھ میں آ گیا، غور کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو جو چیز سنتے ہی سمجھ میں آ گئی وہ کیا ہو جائے گی؟ ظاہر۔ تو ظاہر کیا ہے؟ بیع حلال، سود حرام ہے، اور دونوں کے درمیان میں فرق بیان کرنا، سمجھے؟ تو اس کے اندر یہ آیت کیا ہو جائے گی؟ نص۔ تو نص کیا ہو گیا؟ تفریقہ، کہ دونوں میں فرق ہے، تسویہ نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہے۔ تو اس میں تو یہ آیت ہوگی نص، اور سود حرام ہے اور بیع حلال ہے۔ حلال اور حرام جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو سنتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، وَحَلَّ اللَّهُ، اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود، اور جو چیز سنتے ہی سمجھ میں آ رہی ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ ظاہر۔ تو بیع کا حلال ہونا، سود کا حرام ہونا ظاہر، سنتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، اور دونوں کے درمیان میں فرق کو ظاہر کرنا، اس کے اندر یہ تفریقے کے اندر یہ آیت ہو جائے گی نص۔ میرے خیال میں بات سمجھ آ گئی ہوگی، آپ کو کلیئر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ استاد جی ایک ہی آیت نص کی بھی مثال ہے اور ظاہر کی بھی؟ جی بھئی، ہر آیت میں ہر کلام کا ایک مقصود بھی تو ہوگا نا، وہ تو ہر کلام میں مقصود ہوگا، نص ہوگا، اور ایک چیز وہ ہوگی جو کلام سے سنتے ہی سمجھ میں آ رہی ہے، وہ ظاہر ہو جائے گی۔ تو ہر اس ظاہر کلام میں ظاہر کی، وضاحت، یہ جو لفظ ہے کہ کلام چلایا جائے گا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی وہ اس مقصد کی وضاحت کے لیے تھوڑی لمبی بات جو کی جا رہی ہے، اس کی بات ہے، یعنی کلام چلایا جائے گا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کی وجہ سے کلام چلایا جائے، یعنی جو مقصد ہو کلام کا، کلام سے جو مقصود ہے نا وہ کیا بن جائے گا؟ نص، جس کے واسطے کلام چلائے گی، یہ معنی ہے، جس کی وجہ سے کلام چلائے گی، یعنی جو مقصود ہے۔ تو مقصود تو سود اور تجارت کے درمیان میں فرق بیان کرنا ہے، کیونکہ کفار نے کہا تھا کہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے نہیں، ایک چیز نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو مقصود فرق بیان کرنا تھا۔ کرینہ کیا ہے کہ مقصود یہ ہے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ دونوں ایک ہی چیز ہے، انہیں کیا قالوا انما البیع مثل الربا، یہ تجارت تو سود کی طرح ہی ہے، سمجھے؟ یہ اگر حلال ہے تو وہ اگر حرام ہے تو پھر یہ بھی حرام ہونی چاہیے۔ آپ عجیب کرتے ہو، اس کو حلال کہتے ہو، اس کو حرام کہتے ہو، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ تو اللہ نے جو یہ جواب دیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ ان کے سوال کا جواب تھا کہ دونوں جو تم کہہ رہے ہو ایک ہے، وہ تسویہ نہیں ہے، دونوں ایک نہیں ہے، بلکہ دونوں میں فرق ہے، ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے، حلال اور چیز ہے، حرام اور چیز ہے، ایک کیسے ہو گئے دونوں؟ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا، یہ ہے مقصود، کیونکہ ان کا سوال یہ تھا کہ دونوں ایک ہیں۔ تو اس کلام کا مقصود کیا تھا؟ ان کو جواب دینا اور فرق بیان کرنا کہ دونوں ایک نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تم جو کہہ رہے ہو کہ یا دونوں حلال کرو یا دونوں حرام، دونوں ایک ہی ہیں، میں ایک نہیں بلکہ فرق ہے، ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور بیع کو حلال۔ تو اس فرق بیان کرنے میں یہ کیا بن جائے گی؟ نص۔
اور سنتے ہی جی سمجھ میں ٹھیک. آ رہا ہے حل اللہ البیع وحرم الربا، یہ حرام ہے سود اور وہ حلال، یہ سنتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے. احل اللہ البیع کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے سود کو حرام کیا اور بیع کو حلال، تو یہ ظاہر ہو گیا سنتے ہی سمجھ میں. کلیئر ہو گیا نا؟ سمجھ آ گئی بات؟ ہاں جی. چلیں اب یہ لفظوں میں ذرا ملا لیں. وَمِثَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، وہ مثال جو اللہ تعالیٰ کے اس قول میں نص اور ظاہر کی مثال کیا بنے گی؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. اب یہ جو آیت ہے فَالْآیَةُ سِیقَتْ، یہ آیت چلائی گئی کاہے کے لیے، یعنی اس آیت کا مقصود کیا ہے؟ لِبَيَانِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالرِّبَا، بیع اور سود کے درمیان فرق بیان کرنا یہ مقصود ہے، اس لیے کلام چلائی گئی ہے. تو جب یہ مقصود ہے تو یہ پھر نص ہو جائے گا. نص کیا ہے؟ بیع اور سود کے درمیان میں فرق بیان کرنا، یہ ہے نص، کیونکہ یہی مقصود ہے. اچھا یہ مقصود کیوں ہے بیع سود کے درمیان فرق بیان کرنا، یہ کیوں مقصود ہے؟ شاید یہ آپ کو کیسے پتا چل گیا یہ مقصود ہے؟ کہتے ہیں یہ ایسے پتا چلا ردن لمدعاہ الکفار، کیونکہ یہ آیت رد کرنے کے لیے آئی ہے. کس بات کو؟ لمدعاہ الکفار، جو کفار نے دعویٰ کیا تھا نا، کس چیز کا؟ من التسویۃ بینہما، کہ یہ دونوں برابر ہیں. کون؟ بیع اور سود، یہ دونوں برابر ہیں، یہ دونوں حلال ہیں، یہ دونوں کو حرام کہو، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں، جیسے میں نے ذکر کر دیا. اچھا کفار نے کہاں یہ دعویٰ کیا تھا یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ خود قرآن مجید میں موجود ہے. اس سے ہی اگلی آیت میں اس سے پچھلی آیت میں حیث قالو، کیونکہ کفار نے یوں کہا انما البیع مثل الربا، تجارت اور بیع یہ تو سود کی طرح ہی ہے، اس میں بھی مال کے بدلے مال آتا ہے اور سود میں بھی مال کے بدلے مال آتا ہے. اس میں بھی دونوں طرفین لینے دینے والا راضی ہوتا ہے، اس میں بھی لینے دینے والا راضی ہوتا ہے. تو بھئی ایک کو حلال کہتے ہو دوسرے کو حرام کہتے ہو، عجیب. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یہ انہوں نے کہا تھا. کس نے؟ کفار نے. تو یہ تھا ان کی طرف سے ایک اشکال. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا نہیں، دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں میں فرق ہے. تو یہ ان کا سوال اور دعویٰ یہ کرینہ ہے کس بات کا؟ کہ وہ ایک کہہ رہے تھے، اللہ نے کہا ایک نہیں فرق ہے. تو فرق بیان کرنا مقصود ہے، کیونکہ کفار نے ایک کہا تھا. جب فرق بیان کرنا مقصود، تو جو مقصود ہو وہ تو نص ہوتا ہے، تو پھر تفریقہ بیان کرنے کے اندر یہ آیت کیا ہوگی؟ نص. سمجھے؟ لیکن ایک بات ہے، جب ہم نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جب اللہ نے یوں فرمایا اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور بیع کو حلال کیا، تو وقد علم، تو ہمیں سمجھ آ گیا حل البیع، بیع کا حلال ہونا اور سود کا حرام ہونا سنتے ہی سمجھ میں آ گیا. اللہ نے سود کو حرام کیا اور بیع کو، تو جو چیز بنفس السماع، سنتے ہی سمجھ میں آ گیا بیع حلال ہے اور سود، اور جو چیز سنتے ہی سمجھ میں آ جائے وہ کیا ہو جائے گا؟ ظاہر. تو بیع کا حلال ہونا اور سود کا حرام ہونا سنتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ظاہر. اور دونوں کے درمیان میں فرق بیان کرنا یہ مقصود تھا، یہ ہو جائے گا نص. تو گویا فصار ذالک، یہ آیت نص ہو گئی کس چیز میں؟ فی التفریقۃ، بیع اور سود کے درمیان میں فرق بیان کرنے میں یہ آیت نص، کیونکہ یہی مقصود ہے اس آیت کا، دونوں کے درمیان فرق بیان کر، اور جو مقصود ہو وہ نص. اور ظاہراً فی حل البیع وحرمت الربا، اور یہ ظاہر کس چیز میں ہے؟ کہ بیع کے حلال ہونے میں اور سود کے حرام ہونے میں. تو آیت کو سنتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بیع حلال ہے اور سود حرام ہے، اور جو چیز سنتے ہی سمجھ میں آئے تو وہ ظاہر. تو بیع کا حلال ہونا اور سود کا حرام ہونا یہ ظاہر ہو، اور دونوں کے درمیان میں فرق یہ مقصود تھا، یہ کیا بن جائے گا؟ نص. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، مزید وضاحت کے لیے دوسری مثال بھی قرآن مجید سے دے دی. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اللہ نے فرمایا تم عورتوں سے نکاح کرو، دو دو سے، تین تین سے، چار چار سے نکاح کرو.
سمجھے کیا معنی؟ فن کی ہو ما طاب لکم، جو لڑکی تمہیں پسند آئے، جو لڑکی، ما طابہ مانا جو پسند آئے تمہیں عورتوں میں سے، فن کی ہو اس سے نکاح کرو، 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو. سمجھے؟ اب آپ مجھے بتائیں، جب سامع نے، سننے والے نے اس آیت کو سنا تو سنتے ہی اسے سمجھ میں آ گئی کیا بات، کہ مطلق نکاح ما طابہ کا جواز، یعنی اس کو یہ چیز سمجھ آئی کہ جو پسند آ جائے اس کے ساتھ نکاح جائز ہے. سمجھے؟ بشرطے کہ اس میں کوئی شرعی رکاوٹ موجود نہ ہو. جیسے کسی کو رضائی بہن پسند آ جائے، ظاہر اس کے ساتھ تو نکاح نہیں ہو سکتا اس کا، یا اسی طرح محرمات میں سے کوئی اور پسند آ جائے اس کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا. معنی یہ جس میں کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو اور وہ پسند آ جائے تو آیت کیا چاہتی ہے؟ اس کے ساتھ نکاح جائز ہے. فن کی ہو، نکاح کرو کیا جو پسند آتی ہے. تو آیت کس چیز میں ظاہر ہو گئی؟ مطلق نکاح ما طابہ، جو پسند آتی ہے اس کے ساتھ نکاح کا جائز ہونا، یہ سنتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ ظاہر، بغیر غور کے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ آیت کا مطلب ہی ہے بھئی تم جو پسند ہے اس سے نکاح کرو. یہ تو ہو گیا ظاہر. ماتابہ کے ساتھ نکاح کا جواز ظاہر، سنتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، غور کی بھی ضرورت نہیں. لیکن یہ مقصود نہیں ہے. اس آیت سے مقصود کیا ہے؟ مقصود عادت بیان کرنا ہے کہ 4 سے زیادہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. تو مقصود فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 سے، 3 سے، 4 سے، جو پسند آئے 2 سے کرو، 3 پسند آ جائیں 3 سے کر لو، 4 پسند آ جائیں 4 سے کر لو. تو ما طابہ جو پسند آ رہی ہے اس کے ساتھ نکاح کا جواز سنتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، غور کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہو گیا ظاہر جو سنتے ہی سمجھ میں آ جائے. سمجھے؟ لیکن مقصود کیا ہے اس کلام سے؟ مقصود اللہ کا یہ 4 تک کر سکتے ہو، معنی 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو مقصود کیا تھا؟ 4 تک کر سکتے ہو، 4 سے زیادہ نہیں. تو اس کلام کا، اس آیت کا مقصود عادت بیان کرنا تھا. تو عادت بیان کرنے کے اندر یہ آیت کیا ہو جائے گی؟ نص، کیونکہ وہ مقصود ہے. سمجھے؟ باقی ما طابہ سے نکاح یہ مذکور تو ہے لیکن مقصود نہیں ہے، اس لیے وہ نص نہیں بنے گا بلکہ ظاہر بن جائے گا. کیوں؟ سنتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے جو پسند آئے اس سے نکاح کر لو. سمجھے؟ تو ما طابہ سے نکاح کا جواز سنتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے بغیر غور و فکر کیے، یہ بن جائے گا ظاہر. لیکن مقصود کیا ہے؟ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے. عادت مقصود، عادت بیان کرنا. تو عادت بیان کرنے میں آئے تو ہو جائے گی نص، کیونکہ یہ مقصود. اور ما طابہ جو پسند آئے اور شرعی رکاوٹ موجود نہ ہو تو اس کے ساتھ نکاح کرنے کے اندر یہ آیت ہو جائے گی ظاہر. دیکھ لیں، سیق الکلام، یہ کلام چلائی گئی، یعنی کلام کا مقصود کیا ہے؟ لبیان العدد، یہ مقصود ہے. کلام اس لیے چلائی گئی ہے کہ اس لیے عادت بیان کرنے کے لیے کہ 4 سے زیادہ لڑکیوں کے ساتھ بیک وقت نکاح نہیں کر سکتے. تو جب اس لیے چلائی گئی ہے عادت بیان کرنے کے لیے تو پھر یہ مقصود، اور جو مقصود ہے وہ نص ہو گیا. سمجھے؟ باقی وقت علم الاطلاق والاجازت بنفس السماع، اور ما طابہ کے ساتھ نکاح کا جائز ہونا، جو پسند آئے اس کے ساتھ نکاح کا جائز ہونا، یہ سنتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، اس میں غور کی ضرورت بھی نہیں ہے. سمجھے؟ فصار ذلك ظاہرا، تو پھر فی حق الاطلاق، تو پھر یہ آیت ظاہر ہو جائے گی کس سلسلے میں؟ فی حق الاطلاق، مطلق نکاح ما طابہ کے بیان کرنے میں. ظاہر، سنتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے جو پسند ہے اسے نکاح جائز ہے. یہ مقصود تو نہیں ہے لیکن سنتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے لہذا ظاہر ہو گیا.
اور مقصود کیا تھا؟ عدد کو بیان کرنا. تو پھر نص فی بیان العدد، عدد کے بیان کرنے کے اندر یہ آیت کیا ہو جائے گی؟ نص. یہ دوسری مثال بھی کلیئر ہو گئی. آخری ایک چھوٹی سی مثال ہے، وہ بھی میں ذکر کر دیتا ہوں. یہ بھی قرآن مجید کی آیت سے ہی دی ہے. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً. دوسرے پارے کی آیت ہے، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں. لا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں. ان طلقتم النساء، طلقتم، تم آخر میں آ رہا ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اگر تم طلاق دے دو بیویوں کو، ما لم تمسوہن، جبکہ ابھی تک بیویوں کی رخصتی بھی نہیں ہوئی نکاح کے بعد، تم نے ان کو چھوا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگایا. او تفریضوا لہن فریضہ، اور ان کا مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا تھا. ابھی مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا تھا، رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، تم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اور اس سے پہلے پہلے، رخصتی سے پہلے پہلے ہی، جبکہ ان کا مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا تھا، تم اگر ان کو طلاق دے دو، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، طلاق واقع ہو جائے گی. اب یہ آیت آگے. اب اس آیت سے مقصود کیا ہے؟ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو اس کا حکم بیان کرنا، یہ مقصود ہے. سمجھے؟ اس کا حکم بیان کرنا جس کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو، سمجھے؟ اس کا حکم بیان کرنا مقصود ہے. مہر اگر نہیں بھی بیان کیا گیا کس میں؟ نکاح میں، نکاح صحیح ہو جائے گا. جب نکاح صحیح ہو جائے گا تو بیوی بن گئی، بیوی بن گئی تو طلاق دینا بھی صحیح ہو جائے گا، طلاق بھی واقع ہو جائے گی، مہر بھی. اور پھر اگر مہر مقرر نہیں کیا گیا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی، پھر بھی نکاح صحیح ہو جائے گا، پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی. یہ تھا مقصود اس آیت کا، کہ جس عورت کا مہر مقرر نہیں کیا گیا، سمجھے، اس کا حکم بیان کرنا، یہ اس آیت کا مقصد ہے. اس کا نکاح بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس میں طلاق بھی واقع ہو جائے گی. سمجھے؟ جو مقصود ہے وہ کیا بن جائے گا؟ نص. تو پھر یہ آیت نص فی حکم من لم یسم لها المہر، یہ آیت نص ہے کس چیز میں؟ اس عورت کا حکم بیان کرنے میں، لم یسم لها المہر، جس کا مہر ذکر نہیں کیا گیا. کیونکہ آیت کا مقصود یہ ہے، او تفریضوا لہن فریضہ، جس کا مہر بیان نہیں کیا گیا اس کو طلاق صحیح ہو جائے گی. اور طلاق تب ہوگی جب نکاح صحیح ہو، کیونکہ نکاح کے بغیر طلاق آتی نہیں ہے. تو کیا معلوم؟ نکاح بھی ہو گیا، طلاق بھی ہو جائے گی، اگرچہ اس کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو، اگرچہ رخصتی بھی نہ ہوئی ہو، پھر بھی نکاح بغیر مہر ذکر کیے بھی نکاح صحیح ہو جائے گا، طلاق بھی صحیح ہو جائے گی. یہ تھا مقصود، کہ جس کا مہر بیان نہیں کیا اس کا حکم. اس میں تو آیت ہو گئی نص، کیونکہ یہی مقصود تھا اس آیت سے. سمجھے؟ لیکن جب ہم نے دیکھا طلقتم، تو کیا صیغہ ہے طلقتم؟ جمع مذکر حاضر کا ہے، ٹھیک ہے، طلقتن نہیں، جمع مؤنث حاضر کا نہیں، جمع مذکر حاضر کا ہے. اس آیت کو جب ہم نے دیکھا تو دیکھتے ہی، یا جیسے سنا تو سنتے ہی سمجھ میں آگئی بات، طلاق مرد دے سکتا ہے، عورت مرد کو طلاق نہیں دے سکتی. بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو دے سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ طلقتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ، مردوں کو خطاب فرمایا. تو معلوم ہے مرد عورت کو طلاق دے سکتا ہے. یہ سنتے ہی سمجھ میں آ گیا. کیوں؟ طلقتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کوئی مؤنث کا صیغہ تھوڑا ہی ہے. معلوم ہے مرد عورت کو طلاق دے سکتا ہے، عورت مرد کو نہیں. تو طلقتم وظاہر فی استبداد الزوج بالطلاق، یہ آیت ظاہر ہے کس میں؟ کہ طلاق والے معاملے میں شوہر استبداد معنی مستقل ہے، معنی یہی طلاق دے سکتا ہے بیوی کو. سمجھے؟
شوہر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے اور اس کے طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جائے گی. یہ سنتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے. بیوی شوہر کو نہیں، شوہر بیوی کو طلاق، کیونکہ طلق تم جوم تو سنتے ہی ہم نے سنا جوم مذکر حاضر، تو سنتے ہی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ فرمانے مرد عورت کو طلاق دے سکتا ہے اور وہ طلاق واقع ہو جائے گی، عورت مرد کو نہیں. تو اس معاملے میں یہ آیت کیا ہو جائے گی؟ ظاہر کہ شوہر کو طلاق کا حق ہے. یہ بیان سنتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے آیت کو، تو یہ بیان کرنے میں آیت ہو جائے گی ظاہر. اور جس کا مہر مقرر نہیں کیا گیا اس کا حکم بیان کرنا مقصود تھا اس آیت سے، سمجھے؟ تو اس بیان کرنے کے اندر یہ آیت کیا ہو جائے گی؟ نص. باقی ایک بات ہے، اس آیت سے اشارہ بھی ہو رہا ہے اس بات کی طرف کہ مہر ذکر کیے بغیر بھی نکاح صحیح ہو جائے گا، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں وہ عورت جس کا مہر مقرر نہیں کیا گیا اس کو طلاق دے دی، کوئی حرج نہیں، طلاق ہو جائے گی. طلاق لغو نہیں. جب طلاق ہو جائے گی تو طلاق تو آتی ہے نکاح کے بعد، تو معلوم ہوا اس کا نکاح بھی ہو گیا تھا. کس کا؟ جس کا مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا. اشارہ ہوا یا نہیں ہوا؟ جب طلاق ہو رہی ہے تو طلاق تو بغیر نکاح کے نہیں ہوتی، معلوم ہے نکاح بھی ہو چکا ہے حالانکہ مہر ذکر نہیں کیا گیا تھا. تو اسی آیت سے اشارہ ہو گیا کہ اگر عورت کا مہر ذکر نکاح میں نہ بھی کیا گیا ہو تب بھی نکاح صحیح ہو جائے گا. تبھی تو طلاق واقع ہو رہی ہے، کیونکہ بغیر نکاح کے تو طلاق نہیں ہو سکتی. اس آیت سے اشارہ کس بات کی طرف ہوا؟ ایک باریک سا اشارہ ہے کس بات کی طرف؟ وَإِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ النِّكَاحَ بِدُونِ ذِكْرِ الْمَهْرِ يَصِحُّ، کہ نکاح مہر کا ذکر کیے بغیر بھی صحیح ہو جائے گا. کیونکہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ مہر مقرر نہیں کیا تب بھی طلاق ہو جائے گی. تو اشارہ کس طرف ہے؟ کہ نکاح بھی ہو جاتا ہے مہر ذکر کیے بغیر. کیوں؟ کیونکہ طلاق جو ہو رہی ہے، طلاق تو بغیر نکاح کے ہوتی نہیں ہے، معلوم نکاح بھی ہو گیا بغیر مہر ذکر. نکاح ہوا ہے تو طلاق ہوگی نا، ورنہ تو طلاق نہیں ہوگی. تو ادھر بھی اشارہ، نکاح میں اگر مہر نہ بھی ذکر کیا جائے نکاح منعقد ہو جائے گا. بالکل ہی ذکر نہیں کیا، وہ آپ فقہ کے اندر پڑھ لیں گے، مہر مثلی دینا پڑ جائے گا لیکن نکاح صحیح ہو جائے گا. مہر مثلی سے مراد یہ ہے کہ پھر دیکھا جائے گا یہ جو لڑکی ہے جس کا نکاح ہوا ہے، ہم دیکھیں گے کہ اسی جیسی لڑکی، اتنی ہی پڑھی لکھی، اتنی ہی حسین، اتنی ہی صفات والی لڑکی اس کے باپ کے خاندان میں، کوئی پھوپھی میں، سمجھے، پھوپھیوں وغیرہ کے اندر، اس کی بہنوں کے اندر اگر کوئی موجود ہے تو جو مہر ان کا ہے وہی مہر اس کا ہوگا، لیکن نکاح صحیح ہو جائے گا. دینا مہر مثلی پر وہ فقہ کی کتابوں میں تفصیل آ جائے گی. بات میرا خیال میں کلیئر ہو چکی ہے. بتلائیے اس میں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ دوبارہ پڑھیں. ہے چل اس کو اپنے ریکارڈنگ کو سن لینا. اچھا باقی رہ گیا ہدایت النحو بھی میں نے دیکھا وہ میرے آگے لکھی ہوئی ہے، تو وہ انشاءاللہ پہلے آپ مجھے بتائیں تو صحیح، پڑھی کہاں تک ہے اپنے ہدایت النحو؟ منصوبات تک پڑھی استاد جی، مکمل نہیں کیے. مفعول مطلق، مفعول بھی پڑھا ہے اور مفعول فی ہی میرا خیال ہے ہم ابھی پڑھے. مفعول فی رہ منصوبات گیا ہے. کرنے کیا منصوبات کے شروع کر دیں؟ اگر چلیں کرنے ٹھیک ہے، کل سے انشاءاللہ پھر دیکھ، ابھی میرے پاس کتاب بھی نہیں ہے، کل میں کتاب لے آؤں گا انشاءاللہ، پھر کل سے بسم اللہ کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی، یہ مغرب کے بعد چلیں. ہوگا؟ ہاں مغرب کے بعد ہے نا، جی اگر ٹھیک کوئی ہے تبدیلی ہوئی تو آپ کو بتا دیا جائے گا، ورنہ مغرب کے بعد ہی ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک. چلیں جی، نماز کا ٹائم.